کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ہمت ہار جاتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ تمہارا رب رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، الملک یعنی ہر چیز کو بنانے والا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، القدوس یعنی بے حد پاک اور سلام، جو کہ سکون دینے کا ذریعہ ہے، تو وہ ہمیشہ تم پر رحم کرتا ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے بہتر کرتا ہے اور تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا؟ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں، اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم جانتے ہو میرا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر ہاں وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم ایک بار اس کے بھی تو ہو کر دیکھو، وہ ساری دنیا کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا، وہ تمہاری کہانی کے ایک ایک صفحے پر معجزات کی مہر نہ لگا دے تو کہنا۔ تمہارا رب قرآن میں خود گواہی دے رہا ہے، میں مانگنے والے کو صلہ دے کر رہتا ہوں۔ تم مجھے بھی تو دل سے مانگو تو صحیح۔ تم جانتے ہو اللہ کہانی کا خوبصورت موڑ کب دیتا ہے؟ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر لکھ دیتا ہے۔ تم اپنے پاس اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم جتنی بار صبر کرتے ہو، اللہ اتنی بار معجزات کے راستے تمہاری زندگی میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعا کی قبولیت کا یوں یقین رکھو جیسے رات کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں بے شمار توکل اور دعائیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تکلیف میں ہیں، میں دکھوں کا ہر دروازہ بند کر کے تمہیں اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یہ صرف ایک وقتی آزمائش ہے،
جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہے۔ تم جانتے ہو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جانا اور بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنو، وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے، جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے وہ تب ہی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں وہ لاکھوں معجزے دکھائے گا، بس تم نے اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ جب وہ ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم دعا میں مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے، وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں
اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، اس لیے ہم نے مانگنا بھی اس سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی پر رکھنا ہے۔ وہ دے دے تو بہت شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہیں، وہ خود ہی انہیں سلجھاتا ہے اور خود ہی انہیں الجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے اور کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے، اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے وہی انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ انسانوں کی طرح اپنے بندے کو بھگاتا نہیں ہے۔ وہ یہی ہے ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ، ہمیں بھی بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری کہانی کو جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود ٹینشن فری ہو جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے۔ آپ اگر کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خوف سے یقین تک خود کو لے آئیں اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو مقدر کا دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ رکھ کر تیرے کن پر یقین ہم نے ہزاروں خواہشات سجائے ہیں، تو عطا کر دے مولا۔ دل صبر سے تیرے معجزے کا انتظار کر رہا ہے۔ ویورز، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر کے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔